بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اسقاط حمل کے بارے میں، نرینہ اولاد کے بارے میں ہے۔ یہ ایک نیک دعا کا وظیفہ ہے، ایک قرآن کریم کی آیت کا وظیفہ ہے، نرینہ اولاد کے لیے اہم وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے نرینہ اولاد پیدا ہو جائے، وہ شخص اس عمل کو ضرور کر لیجئے۔ عمل یہ ہے کہ جس کی بیوی حاملہ ہو، آخری تیسرے مہینے کے اندر یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگا۔ یہ وظیفہ کس ٹائم پہ کرنا ہے؟ جب حاملہ عورت لیٹی ہوئی ہو یا لیٹنے کی تیاری کر رہی ہو تو اس کا شوہر باوضو ہو کر اپنی بیوی کے ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگا۔ اس نرینہ اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں اس کا نام انشاءاللہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو محمد رکھوں گا، اس طرح کا نام جس کا اسم محمد سے ملا جلا ہوا ہو، مثلا محمد اشرف، محمد امین، محمد دین، محمد اکرم، محمد علی، محمد حسین، محمد حسن، محمد جعفر، محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ، محمد احمد، اسی طرح وغیرہ وغیرہ جس نام سے محمد کا نام ملا ہوا، انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگا۔ دعا یہ ہے، ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کر شوہر کو پڑھنا ہے یا کوئی بھی عورت اس کے ناف کے اوپر بھی پڑھ سکتی ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم ان کنت خلقت خلقا فی بطن هذه المرأة قرنه وسمیہ محمدا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہم ان کنت خلقت خلقا فی بطن هذه المرأة قرنه وسمیہ محمدا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا ناف کے اوپر بیوی کا شوہر یا کوئی پڑھی لکھی ہوئی عورت جو یہ دعا پڑھ سکتی ہے 3 مرتبہ دم کیجئے۔ ایسا عمل کرنے سے کوئی گناہ نہیں، خدا کی حاجت ہے، نیک دعا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، تو اس وظیفے کو ضرور کر لیجئے۔ اگر اس کے ساتھ اسقاط حمل کا بھی مسئلہ ہے، چینی کے پیالے میں یا رحمان 786 گلاب اور کیسر سے لکھ کر پانی اور گلاب سے دھوئے حمل کی روزانہ صبح کو پلایا جائے۔ یہ ایک سفید کاغذ پر لکھ کر یا رحمان لکھ کے اس کے گردن میں تعویذ بنا کر کو پہنایا جائے، انشاءاللہ پیدا ہوگا اور اسقاط حمل بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اگر جس کا بیٹا بیٹی زندہ نہیں رہتا تو جنین کے حفاظت کے لیے، اسقاط حمل کے لیے، رکاوٹ کے لیے یہ عمل ضرور کر لیجئے۔ اس کے ساتھ یہ وظیفہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ حسب ضرورت کالی مرچی لے کر، جان صاف لے کر، اور پیر کے دن ظہر کے نماز کے بعد باوضو ہو کر 40 مرتبہ سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سورہ شمس پڑھ کر ہر مرتبہ پہلی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یعنی سب سے پہلے درود سے شروع کریں، درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ شمس پڑھیں، سورہ شمس پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں۔ 40 مرتبہ سورہ شمس پڑھیں، 41 مرتبہ درود شریف ہوگا، اول والآخر یعنی درود شریف ہوگا، تو اس حساب سے 41 مرتبہ درود شریف ہوگا۔ ہر مرتبہ درود شریف بھی دم کیجئے، پھر محفوظ رکھیں، دم کیے ہوئے یہ کالے مرچ سنبھال کر رکھیں۔ روزانہ حامل عورت کو 2 دانے اس کالے مرچ کا کھلایا جائے، تو 2 کالی مرچی اور تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی جان، یہ تینوں ملا کر روزانہ حامل عورت کو کھلایا جائے۔ نمک اگر نہیں ملایا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ صرف زبان کے ذائقے کے لیے ہے۔ جان اور کالی مرچی یہ دونوں ملا کے کھانی پڑے گی، انشاءاللہ جنین قائم رہے گا، یعنی بچہ قائم رہے گا، مثان کے مرض سے بھی بچ جائے گا، جس کے وجہ سے آگے بچہ ضائع نہیں ہوگا، محفوظ رہے گا۔ یہ عمل حمل کے شروع سے لے کر دودھ پلانے تک کرنا ہے۔ عمل کرنے کے برکت سے اسقاط حمل سے بھی بچ جائیں گے، انشاءاللہ بچہ زندہ پیدا ہوگا، اور دودھ پلانے تک یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ خوبصورت اور نیک صالح بچہ پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ نارینہ اولاد کے لیے یہ بھی عمل کر لیجئے، یہ آیت کا عمل ہے، اتوار سے لے کر جمعے تک یہ باوضو ہو کر لکھ کے حامل عورت کو دوسرے مہینے میں یہ پہنایا جائے۔ تعویذ بنا کر یہ تعویذ اتنا بڑا ہو کہ ناف کے قریب تک رہے، انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بھی دعا رہے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
قال یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ یہ عمل ہرن کی چلی پہ کیسر اور گلاب سے لکھ کر حامل عورت کو حمل کے شروع سے ہی باندھا جائے، انشاءاللہ بہت مفید اور مجرب عمل ہے۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن آل پر رکھ کر دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہے۔ معزز سامعین اکرام، عمل کے دوران ناگا نہیں کرنا، اگر ناگا ہو جائے تو دوبارہ یہ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہمیشہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے لیے خدا کے فضل اور کرم سے اس وظیفے کے کرنے کے بعد انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا۔ حمل 2.5 مہینے کے قریب ہو جائے تو 3 مہینے پورا نہ ہونے دے، انشاءاللہ یہ عمل صحیح ہو جائے گا، یہ عمل پکا ہو جائے گا۔ یہ عمل صبح فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد سورہ بقرہ یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اسی طرح پانی پر دم کر کے حاملہ عورت کو پلایا جائے، یہ عمل 7 دن کرنا ہے۔ یاد رکھیں مٹی کے نئے 2 مٹکے ہوں، اس میں تازہ پاک پانی لے کے اس عمل کو کریں۔ پڑھنے والا حافظ عالم حافظ صالح ہو تو مجرب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت مفید ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔